وزیر اعظم کی سرکاری رہائش اور اخراجات تقریباً 86 کروڑ روپے کر دیے گئے۔ وزیر اعظم ہاؤس کی گاڑیوں کے لیے 9 کروڑ روپے کا بجٹ، وزیر اعظم ہاؤس کی ڈسپنسری کے لیے 1 کروڑ 44 لاکھ روپے اور باغیچے کے لیے 4 کروڑ 48 لاکھ روپے بجٹ رکھنے کی تجویز ہے۔ وزیر اعظم کے دوروں کے لیے 60 لاکھ روپے اور پی ایم چیریٹی کے لیے 42 لاکھ روپے بجٹ مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر اور وزرائے مملکت کے لیے بجٹ 27 کروڑ سے بڑھا کر 50 کروڑ 54 لاکھ روپے، وزیر اعظم کے مشیران کے لیے بجٹ 3 کروڑ 61 لاکھ روپے سے بڑھا کر 6 کروڑ 31 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ کابینہ ڈویژن کے لیے 68 کروڑ 87 لاکھ روپے کا بجٹ بھی مختص کیا جا رہا ہے۔ وفاقی بجٹ میں معاونین خصوصی کے لیے بجٹ 3 کروڑ 70 لاکھ روپے سے بڑھا کر 11 کروڑ 34 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سینٹرل کار پول کے لیے 62 کروڑ روپے کا بجٹ رکھنے کی بھی تجویز ہے۔ دیکھو یار، یہ سوال تو نہیں ہے، بات تم نے تو مکمل ایک جو سچویشن ہے، جو صورتحال ہے، تم نے ساری کھول کے بیان کر دی ہے، اس میں سوال والا پہلو کوئی نہیں۔ لیکن ایک بات میں نے کیا کرنا ہے، اس میں ایڈ کرنا ہے کہ پاکستان جن چند سو یا چند ہزار خاندانوں کی ذاتی ملکیت ہے، اسی حساب سے یہ بجٹ ہے، اور یہ نئی بات نہیں ہے۔ یہ سارا نوحہ، ماتم، دادا گیری اتنی ہی پرانی ہے جتنا پاکستان، اس کی وجہ ہے۔ میں پاکستان سے چند سال چھوٹا ہوں، میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے، میں نے دیکھو میری ایک کتاب کا عنوان ہے آدم خور نظام کا نوحہ، وہ اس بجٹ کے بعد لکھی ہے میں نے، اس کے تو کئی ایڈیشنز چھپ چکے ہیں۔ یہ آدم خور ہے، اور ایک بات یاد رکھنا، آدم خور، دیکھو شیر کہیں آپ کو گھیر لے اور فلانا تو تیا پانچا کر دے۔ آدم خور شیر جو ہوتا ہے جس کے منہ کو انسانی خون لگ جائے، اس کا علاج صرف جم کابٹ یا کینتھ اینڈرسن کے پاس ہوتا ہے، اور وہ ہے گولی۔ یہ میں آدم خور شیروں کی بات کر رہا ہوں، نارمل شیر نہیں جی۔ تو ہمارا ہر بجٹ آدم خور اور عوام دشمن ہوتا ہے، یہ کو پہلی بار نہیں ہو رہا، جبکہ موجودہ سارا کچھ پاکستان تو چل ہی قرضوں پہ رہا ہے، تو بد سے بدترین ہوا، اور اب بدترین سے کوئی اگلی ڈگری ہے تو تم مجھے بتا دو، ایم اے اردو تو تم ہو، میں نہیں ہوں۔ تو اور یہ بات کہ سارا کچھ ہم قرضوں کے ارد گرد گھما رہے ہیں، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ تمہارا وزیر خزانہ کر رہا ہے۔ کمال ملک ہے، ویسے پولیس ہے، لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، عدالتیں ہیں، بر وقت انصاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، واسا ہے، صاف پانی نہیں ہے، یہ بجلی کی کمپنیاں ہیں، بجلی نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح خزانہ خزونہ کوئی نہیں ہے، وزیر خزانہ ہے۔ اٹ از اے ویری ویری فنی کنٹری، مطلب اتنی زیادہ اس میں کانٹرڈکشنز ہیں، پیراڈاکسز ہیں کہ آدمی گن نہیں سکتا۔ تو اس لیے جو چھوڑو، دفع کرو، مطلب لوگ جانے۔ دیکھو بات سنو، ہم جیسے عوام کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے یہی کچھ ہے۔ جن کے پاس علاج ہوتا ہے وہ علاج کرتا ہے، مرض لے کے اس کا ماتم نہیں کرتے۔ جو ریولوشنز کی تاریخ ہے پوری دنیا کی، وہ کیوں ہے؟ چونکہ عوام ان کے لیے، جو فرینچ ایلیٹ تھی یا رشینز تھے، زارس تھے، اور یہ ان کے لیے کتے بلے تھے۔ ایک سٹیج آئی کہ عوام نے ان کو کتے بلے بنا دیا، بننے سے خود بننے سے انکار کر دیا۔ سو ان حالات میں یہی عیاشیاں، بے رحمی، بے صفاقی کی آخری انتہا، اور یہ ایسے ہی ہے۔ اور کمال کی بات یہ تمہیں میں ایک بتاؤں کہ حیرت انگیز بات ہے کہ جتنے لوگوں کا، بے شمار لوگ، بلکہ سبھی کا تعلق بہت ہی گھٹیا کلاسز سے ہے۔ یہ یاد رکھنا، پاکستان کی جسے سو کالڈ فلانا بڑا خاندانی ہے ٹمکانا، وہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ انگریزوں کے قطورے تھے۔ جو جینون لیڈ تھی وہ 1857 کے غدر کے بعد بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیجنے کے ساتھ ہی
وہ تباہ و برباد کر دی. یہ ان کے دلال تھے, یہ ان کے مخبر تھے. ان میں سے کچھ تھے جو ان کو عددی مدد دیتے تھے, ان کو سیکنڈ ورلڈ وار کے لیے سپاہی دے رہے ہیں, فلانا دے رہے ہیں, کچھ یہاں تک کہ کچھ فیملیز ایسی ہیں جنہوں نے گورے کو بھی قرضہ دیا جو اس وقت چاہتا. اچھا, یہ سارے, یہ محاورتاً کہتے ہیں ہم لوگ انگریزوں کے کتے نہلانے والے, یہ وہ لوگ ہیں. ان کے اندر عوام کا درد ہو نہیں سکتا. اب کتابوں میں پڑھاتے ہیں یہ بدبخت اور لعنتی ہمیں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں, حالانکہ وہ جو پہلے بنیادی 4 خلفاء ہیں وہ ان میں سے نہیں ہیں, وہ تو بنو امیہ کے تھے جی. لیکن سبحان اللہ, شکل ہی بدل گئی, چہرہ بدل گیا, رہائش بدل گئی, خوراک بدل گئی. وہ ایک ایسا آدمی تھا, حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بات کر رہا ہوں, کہ جس بازار سے گزر جاتا تھا 6-7 گھنٹے بعد کوئی بندہ آتا تھا, وہ کہتا تھا عمر بن عبدالعزیز گزرا ہے, اس کا پرفیوم اتنا مہنگا. تو یہ جس طرح کے لوگوں کو یہ لے کے آتے ہیں عوام, مجھے تو اب میں نے تھوڑا تبدیل کیا ہے. اس کا آغاز میرے میں تبدیلی کا ڈاکٹر فیاض نے کیا تھا. اس نے کہا کہ ان پہ کوئی رحم روم کھانے کی, ان کے لیے کھڑنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے, دے ڈیزرو اٹ. ختم ہوئی بات. ٹھڈے بھی کھا رہے ہیں, چپیڑے بھی کھا رہے ہیں, گالیاں بھی دے رہے ہیں, سارا کچھ کرتے جا رہے ہیں, وہ ختم. یہ اسی طرح کا بجٹ ہے, اس سے بھی بدتر, اس سے بدتر ہونا ہے. اچھا, اس سے بدتر ہونا ہے. عملاً جب آئے گا نا معاملہ, تم دیکھنا کیا ہوتا ہے. اچھا ایک بات ہے, وزیر اعظم کی چیریٹی کے لیے بھی رقم رکھی گئی ہے. چیریٹی تو اپنی جیب سے ہوتی ہے. تو یہ اس کی وجہ ہے, یہ سارا آنکھ کا دھوکہ ہے. سب آنکھ کا دھوکہ ہے. روانی تو نہیں ہے, دریا میں فقط ریت ہے, پانی تو نہیں ہے. سورج کی روشنی میں وہ لگتا ہے پانی ہے. تو یہ ظاہر ہے چیریٹی. پاکستان لوٹ کے کھا جان والے بھی, چیریٹی والے بھی, انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو پیسے کھا گیا ادھر کھا گیا, یہی ہے. ادروائز یار مجھے آج تک ایک بات کی سمجھ نہیں آئی. کچھ لوگ ہوتے ہوں گے 1 ملین کو, جس کو کچھ شوق ہوتا ہوگا خدمت کا, مجھے نہیں پتا, جیسے میرا آج خالد جیسے اس طرح کے لوگ. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بورنگ کام ہے یہ. یعنی میں ایک حلقے سے میں منتخب ہوتا ہوں, میں پی اے ایم این اے میں, یار مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے, میں تمہاری خدمت کروں گا, مجھے بتاؤ انسینٹو کیا ہے. یہاں تو بات سنو, پریشر نہ ہو, یہ ساتھ اٹیچ بات ہے, تم وہاں تک نہیں جاتے. بورنگ کاروبار, فضول تقریریں, عجیب چپڑکن آتی ہے, بیٹھے ہوتے ہیں وہاں, آئین تو فلانا تو ٹمکانا. یہ ٹوپی ڈرامہ ہے اس ملک میں, جب تک چلتا ہے چلتا رہے. اچھا, وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے بڑا خوب کہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی, ڈپٹی اسپیکر, چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کی تنخواہ اور مالی مراعات میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے. عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھیں, ہماری تمام عزت آبرو اس کی مرہون منت ہے. خواجہ صاحب نے کمال نہیں کر دیا یار. میں یہ ممکن ہوتا اس تبصرے کے بعد میں خواجہ آصف 100 قتل معاف کر دیتا. اتنی بڑی بات کی ہے, اتنا یہ بھرپور تھپڑ ہے بےغیرتی کے منہ پہ, بےغیرتی کے منہ پہ. ایسا زبردست تماچا ہے کہ بے تحاشا اضافہ مالی فحش. کڑی کا کپڑا تھوڑا جہا کٹ ہوئے تو کڈی قیامت آ جاتی. یہ مالی فحاشی کون کر رہا ہے اپنا ڈیفینس؟ دیکھو بات سنو, کبھی کبھی خواجہ آصف کے اندر سے ایک عجیب طرح کا آدمی, ہی از ون آف دوز. دیکھو پچھلے دنوں میں نے میرا بس نہیں چلتا تھا, میں ٹی وی میں گھس کے ہاتھ چوم لوں. یہ شیخ روحیل اسکر, سبحان اللہ, وہ چند ہفتے چند دن پرانی تقریر تھی, لیکن سن کے ماں شش کر. اس کا مطلب ہے کہ اس قبرستان میں جیسے ہم اسمبلی, وہ بھی اسمبلی ہوتی ہے نا, مردوں کی اسمبلی ہوتی ہے نا قبرستان میں, ان میں چند زندہ لوگ موجود ہیں. زندگی کبھی کبھی ان میں دھڑکتی دکھائی دیتی ہے. یہ اس طرح کا جملہ تب تک سوجھ ہی نہیں سکتا آدمی جب تک اس کے دل پہ مکہ نہ لگا. یہ جو کچھ ہوا ہے چیئرمین صاحب نے,
یہ بھوکے ننگے نہیں یار, کوئی شرم حیا بھی یہ نہیں چاہیے, لیکن نہیں. تو اور آخری جملہ سمجھ کہ عام آدمی کو کی زندگی کو ذہن میں رکھیں, ہماری تمام عزت آبروز اسی کی مرہون منت, اس سے آگے کوئی آدمی کیا کر سکتا ہے. یعنی ان کے اپنے ان بھیڑیوں کے صفوں میں کچھ انسان موجود ہیں, یا یوں کہہ لو کہ کچھ ایسے موجود ہیں جن کے اندر سے کبھی کبھی انسان تڑپ کے باہر آ جاتا ہے. سو دیٹ از اٹ, مائی ہیٹس آف ٹو خواجہ, کوئی شک نہیں. دیکھو بات سنو, زندگی کا ایک اصول ہے, مت پرواہ کرو کون کہہ رہا ہے, کوئی ہو اس کو میرٹ پہ پرکھو. اگر اس کی حرکت ٹھیک ہے, اس نے 20 حرکتیں غلط کی ہیں, وہ تم تھوپتے رہو اس کے ساتھ, ایک حرکت خوبصورت کرتا ہے اس کو سلام پیش کرو. اسی طرح کوئی آدمی, میں 10 جملے بکواس کرتا ہوں, کوئی اچھی بات کرتا ہوں, اس کی تعریف کرو. ہمارے ہاں مینٹالٹی, ہم لوگ بہت زیادہ, ہمارے ذہن کچلے ہوئے ہیں, ہماری روحیں مری ہوئی. یعنی اب لوگوں نے بند کر دیا, انہیں پتا ہے, سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ٹھیک ہے. اب کچھ لوگوں کو بات سمجھ بھی آ گئی ہوگی, میں سمجھاتا ہوں. میرا تمہارے ساتھ کیا لینا دینا ہے, تم کوئی کام اچھا کرو گے, ایون اف آئی ڈونٹ نو یو, میں کہوں گا یار سبحان, اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کے اس بچے کو یا اس بوڑھے کو یا گاڑی کے نیچے آنے سے بچا لیا. مجھے پتا نہیں ہوں, میں تمہارے ساتھ جانتا ہوں تو وہ گھٹیا حرکت کرو گے تو تمہارا میرا تعلق ختم. میں کہوں گا یہ حرکت گھٹی ہے. اور ہم مجموعہ ہوتے ہیں اچھی بری باتوں. اچھا آدمی وہ نہیں ہوتا جو کوئی فرشتہ ہوتا ہے, اچھا آدمی وہ ہوتا ہے جس میں اچھائیاں زیادہ. یعنی کمپنی میں اگر میرے شیئر 50% سے زیادہ ہیں تو میرا ہولڈ زیادہ ہوگا, میں اس حوالے سے پہچانا جاؤں. سو خواجہ آصف ہو یا شیخ روحیل اسکر, میں میری سمجھ سے گزر گیا. اس نے ایوان میں کوئی چہرہ نہیں چھوڑا جو زناٹے دار تھپڑ کے قابل ہو, اور اس نے مارا. یہ تو کم از کم کرو. الحمدللہ کہ ہم اتنے بغیرت نہیں ہوئے, کوئی نہ کوئی دانا جاجدہ نکل آتا ہے. چلو آگے. اچھا, وزیر اعظم نے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافے کا نوٹس لے لیا. شہباز شریف نے اس حوالے سے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ سے رپورٹ طلب کر لی. رپورٹ کی روشنی میں وزیر اعظم تنخواہوں میں اضافے کا فیصلہ کریں گے. وہ چھاٹی یار, فیصلہ کریں گے, نوٹس لے لیا, کون کرے گا؟ یہ کرے گا. اور خدا دا خوف کرو. ایک بندہ جس نے چند دن پہلے کہا تھا کہ اب ہم کیا معاشی ٹیک آف کی طرف آ رہے ہیں, تو میں نے کیا کہا تھا, 77 سال بعد حالے ٹیک آف کی طرف ہوں, کیتا نہیں, 77 سال بعد اور 77 سال بعد ٹیک آف ہو گیا. اس ویلے نا وہ ایئرپورٹ بہت لمبا ہے, 77 سال انہوں نے ہو گئے ٹیکسیاں کرتے کرتے, حالے ٹیک آف تے کھولنے, ٹیک آف کرتے کرتے اور 77 سال کھا جائیں گے. کیا اس نے اضافے کا نوٹس لینا ہے؟ دماغ کام نہیں کرتا کیا؟ اسپیکر اور رپورٹ تک کیڑی رپورٹ ہے تیرے سامنے, فگر میں فیکٹس آ گئے, کیڑی رپورٹ؟ تسی آپس بھی جاتے جھوٹ بول دیو تو پھر چیک کر لو. ادروائز کوئی مطلب تو کہدا نوٹس لینا؟ تیرے سامنے اگر فیکٹ شیٹ ہے اور تمہارا ضمیر ملامت کر رہا ہے تو اسے کہا بند کرو. لیکن وزیر تنخواہ میں اضافے پہ فیصلہ کریں گے. کیڑا فیصلہ کرنا؟ یہ جہ فیصلے کرتے کرتے عمراں بیت جاتی ہیں. تو فیصلہ اس میں فیصلہ کرنے والی بات ہے؟ فیکٹ سامنے ہے نا, کیا ہوا ہے. اگر تمہارا دل کہتا ہے یہ غنڈہ گردی ہے, بدماشی ہے, ناجائز ہے, لوگوں کے ساتھ ظلم ہے, زیادتی ہے, دیر کا فرق کرو, یہ دیکھو پروسیجر پورا کرنا کر چھوڑو. کوئی یہ تھے کمیشن کمار ہے, کوئی کک بیک کپور ہے, چلو چھوڑو.